بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور دوستو، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ارشاد اور آپ کے حکم کی وجہ سے حاضری لگانے میں ہی سعادت مندی سمجھی، اس لیے حاضر ہو گیا. عرض یہ ہے کہ کام تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن سب سے بہتر کام قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا ہے. دنیا میں جو بھی کچھ سیکھا جا رہا ہے، سیکھنے کی لائن سے سب سے بہتر کام قرآن کریم سیکھنا ہے. اور دنیا میں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، تو سکھانے کی لائن سے سب سے بہتر کام قرآن کریم سکھانا ہے. دنیا میں جتنے بھی نظم و انتظام کیے جا رہے ہیں، ان میں سب سے بہتر نظم و انتظام قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا نظم و انتظام ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو کام امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نظر میں سب سے بہتر ہے، تو یقیناً سب سے بہتر وہی کام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام میں، آخری زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اللہ کی کتاب جتنی مضبوط پکڑی جائے گی، امت جتنی مضبوطی سے قرآن کریم کو تھامے گی، یہ امت بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی. لوگ یاد کرتے ہیں اپنے ماضی کو کہ فلاں دور میں اسلامی حکومت تھی، فلاں دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ ظاہری نقشہ کھینچا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، لیکن اسی دور میں آپ یہ دیکھو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی محنت کتنی تھی. جس دور میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی محنت جس قدر رہی، مسلمانوں کی حکومت بھی اتنی ہی رہی. عباسی دور حکومت، اموی دور حکومت، اس دور میں کس قدر قرآن کریم کی تعلیم پر محنت ہوئی. کتنے بڑے قراء، علماء، محدث، فقہاء اس دور میں پیدا ہوئے. لوگ ہمارے ملک کے ماضی کو یاد کرتے ہیں کہ یہاں مغلوں کی حکومت تھی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ مغلوں میں بھی مفتی تھے، مغلوں میں بھی مصنف تھے، مغلوں میں بھی حافظ قرآن تھے. تو ہماری ساری ترقی، سارا عروج سب قرآن سے جڑا ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو، امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. کہ قوموں کے عروج و زوال وہ اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. جنہوں نے بھی قرآن کو اپنے پیشوا مانا، جنہوں نے بھی قرآن کو اپنے درمیان حکم اور حاکم مانا، جنہوں نے بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، وہ قوم اسی قدر ترقی پاتی رہی. آج خوشی ہوئی اس بات سے کہ مکتب کا انتصاب اور مکتب کی نسبت حضرت علامہ عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے. اور ایک بات یہ بھی اچھی لگی کہ شبرات پہ جہاں پروگراموں کی بھرمار ہوتی ہے، پہلے آپ نے بسم اللہ کر دی. اس سے مکتب والوں کو بڑی آسانی ہوگی اور بہت زیادہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا.
اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، آپ حضرات کی صلاحیتیں، امت کی صلاحیتیں جس کام پر لگتی ہیں وہ کام اتنا ہی عروج پر جاتا ہے، اتنی ترقی اس کو ملتی ہے۔ میں ایسی مثال دیتا ہوں جو مثال اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال میں مثال دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور یہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں شادی بہت سستی تھی، سادہ انداز سے ہو جاتی تھی، تھوڑا سا نظم انتظام کیا اور شادی ہو گئی۔ لیکن اپنی صلاحیتوں کو لگایا، زندگی میری کی کمائیوں کو لگایا، مال و دولت کو لگایا، زمین جائیداد کو لگایا، تو فضول خرچی کے اعتبار سے اگرچہ وہ تنزل ہے، عروج نہیں، وہ زوال ہے، عروج نہیں، لیکن قیمت بڑھا دی شادی کی، صلاحیتوں کو لگا کر قیمت بڑھا دی۔ جب ہماری صلاحیت ان نونہالوں پر لگے گی، جب ہم پڑھنے والوں پر خرچ کریں گے، جب ہم پڑھانے والوں پر خرچ کریں گے، جب ہم مکتب پر خرچ کریں گے، تو پھر ہمارا مکتب بھی ترقی پائے گا۔ ہمارے یہاں یہ نظم ہونا چاہیے کہ فلاں بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے، ہمارے گھر میں سے اگر کوئی بچہ ہے اس پر مستقل خرچ زیادہ اس لیے کیا جائے گا کہ وہ مدرسہ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں خاندان میں 10 بچے ہیں، سردی کا نظم سب کو انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جو بچہ مدرسہ جائے گا اس کو سب سے اچھی جاکٹ دلوائی جائے گی۔ ہمارا بچہ گھر میں سے ایک حفظ کرنے جاتا ہے، اس کو سب سے اچھے کپڑے دلوائے جائیں گے۔ یہ اپنا مزاج بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کو 10 روپے دیتے ہیں، لیکن جو مکتب جائے گا اس کو 20 روپے ملیں گے۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ آج اسکول میں دیر سے چھٹی ہونے کی وجہ سے 90% بچے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ میری طرح آپ معلومات کرنا، اپنے گھر میں معلومات کرنا، آپ کے گھر میں کتنے بچے 15 سال سے کم؟ جی 10 ہیں۔ جمعہ کون پڑھتا ہے؟ 1-2 پڑھیں گے مجھ سے۔ جب ان سے پوچھیں گے آپ کا بچہ جمعہ کیوں نہیں پڑھتا، اسکول سے چھٹی دیر سے ہوتی ہے۔ کیا ہم اسکول والوں سے یہ درخواست دے کر، منت سماجت کر کر یہ نظام نہیں بنوا سکتے کہ یا تو آپ چھٹی پہلے دیں یا جمعہ اپنے اسکول میں پڑھوائیں؟ ہمارے یہاں سب طرح کا نظم ہے۔ جیل والوں کو چھٹی نہیں ملتی جیل سے باہر آنے کی، تو ہمارا آدمی وہی جا کر جمعہ پڑھا کر آ جاتا ہے، پوچھتے رہو مسائل جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی الگ افادیت ہے۔ اگر اسکول کی چھٹی نہیں ہوتی جمعہ کے ٹائم پر، تو اسکول والوں کو کہیے آپ نظم کیجئے، ہم آپ کے اسکول میں آ کر جمعہ پڑھائیں گے، پڑھواؤ آپ جمعہ۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کبھی بچے سے کہا ہے جمعہ پڑھنا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، جب شادی کے لیے جوڑے سلوا رہے ہیں آپ، عید بقرعید کے لیے جوڑے سلوا رہے ہیں آپ، تو عید بقرعید سے زیادہ اہم نماز جمعہ کی نماز ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بہترین عمدہ سے عمدہ جوڑا جمعہ کے لیے بھی سلوائیے۔ شادی ہوئی تھی بھائی جان کی، تو ہم نے 500 میٹر کپڑے سلوائے، سب بچوں کو جوڑا سلوایا، ایک بچے کا جوڑا 2000 روپے کا بیٹھا۔ آپ جمعہ کے لیے جوڑا سلواؤ 3000 کے بیٹھے سلواؤ، کیوں نہ شوق پیدا ہوگا؟ غلطی ہماری بھی ہے، کوتاہیاں ہماری بھی ہیں، بے توجہی ہماری بھی ہے۔ جب شادی ہوگی تو اچھے سے اچھے، بڑھیا سے بڑھیا کپڑے سلوائے جائیں گے، اور جب مکتب کے لیے ڈریس کے لیے تقاضا آئے گا مکتب کی طرف سے کہ کرتا پاجامہ پہن کر آئیں، تو سستا مندہ کپڑا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کی شادی بیاہوں کے کپڑوں سے زیادہ مہنگا کپڑا آپ کے مکتب کے بچوں کے جو مکتب کی ڈریس ہے اس کا کپڑا ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، آدھے لوگوں نے سر ہلایا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ اگر نہیں آ رہی ہونا تو آپ یہ سوچ لینا کہ ان بزرگوں کے درمیان میں کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے، بچوں کو شوق دلانے کے لیے
ان کا خرچہ زیادہ، جو بچے مکتب جائیں گے، جو بچے مکتب جائیں گے ان کے کپڑے اور دوسرے بچوں سے کپڑے ان کے اچھے ہوں گے۔ جو بچہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا سب سے عمدہ کپڑا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ اس طریقے سے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر جا رہے ہیں ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھنا، جن میں سے یہ قرآن اور دوسرے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب آپ جب جائزہ لیں گے نا تو ابھی 95% امت قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتی۔ صحیح قرآن پڑھنے والے زیادہ سے زیادہ 5% ملیں گے آپ کو۔ یہ جو ٹارگٹ بنائیے آپ، کیا ہم یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہمارے مکتب میں 200 بچے پڑھیں گے، یہ ایک ٹارگٹ ہے۔ آپ ٹارگٹ یہ بنائیں کہ ہمارے مکتب میں قرآن سب سے اچھا پڑھایا جائے گا۔ ابھی مقیم بھائی نے فرمایا تھا کہ 135 بچے ہیں، 4 استاد ہیں۔ اگر انصاف سے آپ تولیں گے نا جی تو 135 میں 10 استاد چاہیے۔ کتنے استاد چاہیے؟ اب یہاں بھی مثال لے لیجیے آپ۔ کھانا کیا آپ حضرات نے 3000 آدمیوں کا، پکیہ کتنے چاہیے؟ تندور کتنے لگیں گے؟ 3000 آدمیوں میں پلیٹ کتنی آئیں گی؟ جگ کتنا آئیں گے؟ گلاس کتنا آئیں گے؟ وہاں سارا نظم بالکل سیٹ ہے، وہ بتا دے گا آپ کو اتنے تندور لگیں گے، اتنی پلیٹ آئیں گی، اتنی کٹوری آئیں گی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی سسٹم ہے، ایک استاد 10 بچے پڑھائے گا، اور غریب مدرسہ ہے، غریب مکتب ہے، تعاون نہیں تو 15 بچے پڑھائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں 33.25 بن رہے تھے، میں نے جوڑا تھا تو 33.25 بچے ایک استاد حصے مارے تھے۔ یقیناً یہ آپ کی قربانی ہے، یقیناً آپ کام کر رہے ہیں، لیکن ہدف بنائیے، ٹارگٹ بنائیے کہ مدرسہ کو، مکتب کو یہاں تک لے جانا ہے انشاءاللہ کہ جتنے پڑھنے والے ہوں گے اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم پڑھانے والے بھی رکھیں گے۔ اب مقیم بھائی نے انشاءاللہ کہا ہے، میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ تشریف فرمائے، اس لیے میں زیادہ کھل کر کچھ عرض نہیں کر سکتا، ورنہ میرا مزاج یہ ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کسی مکتب میں جاؤں، کسی مدرسے میں جاؤں، نقد چندہ کروں، اور نقد پہ ابھی جیب میں ہاتھ ڈالو، اور ابھی جیب میں ہاتھ ڈال کر ابھی تعاون کرو۔ لیکن چلو خیر، ادب احترام کے تقاضے کی وجہ سے، لیکن میں اتنا تو آپ سے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کا جیسے مہینے کا گھر کا خرچہ ہے، راشن کا خرچہ ہے، بیڑی سگریٹ کا خرچہ ہے، پان کا خرچہ ہے، ویسے آپ یہ طے کریں انشاءاللہ کہ ہر مہینے انشاءاللہ میں اپنے مکتب میں ضرور تعاون دوں گا انشاءاللہ۔ وہاں تک انشاءاللہ چاہیے، آخر تک ہم سب مکتب کے معاون بنیں گے انشاءاللہ۔ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم قرآن پڑھنے والوں پر خرچ کریں گے، قرآن پڑھانے والوں پر خرچ کریں گے، مکتب پر خرچ کریں گے، انشاءاللہ اسی دن سے ترقی کی راہ ہمارا مکتب طے کرے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، جو پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔